حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. السلام علیکم ناظرین، میں دانش جاوید آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے ہر دل عزیز پروگرام حالات میں. آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہندوستانی سیاسی پس منظر میں کیا مسلمان محض ایک ووٹ بینک ہے؟ اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج تشریف لائے ہیں یاسر عرفات ترک صاحب. ان کا اسپیشلائزیشن ہے لنگوسٹک مینوپولیشن ان پرنٹ میڈیا. یاسر عرفات صاحب، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. شکریہ. دوستو، ہمارے دوسرے پینلسٹ ہیں وویک بنسل جی، علی گڑھ کے ایکس ایم ایل اے ہیں، مشہور سیاسی نام ہے وویک بنسل جی کا، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. میں ان کا استقبال کرتا ہوں. وویک بنسل جی، آپ کا استقبال ہے. ہمارے اگلے پینلسٹ ہیں دوستو فرحت علی خان صاحب، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی، جامعہ اردو علی گڑھ. مدتوں سے تعلیم کے معاملات میں بڑا کام کر رہے ہیں، خاص کر مسلمان بچوں کی تعلیم اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو سرکاری نوکریوں سے جوڑنے کے معاملے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. فرحت صاحب، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمارے ساتھ ہیں زید خالد پٹیل صاحب، مشہور و معروف اسلامی اسپیکر ہیں. پچھلے کئی سالوں سے، تقریباً 1995-96 سے ہندوستان اور بیرون ملک اسلامی کنسپشنز کو اپنی تقریروں کے ذریعے کلیئر کرتے چلے آ رہے ہیں. میں آپ کا استقبال کرتا ہوں زید صاحب. آئیے ہم اپنے ٹاپک کی باقاعدہ ابتدا کرتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں بنسل صاحب سے، کیونکہ بنسل صاحب کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اور ایک مضبوط سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. آپ کا تعلق کانگریس پارٹی سے ہے. بنسل صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیا واقعی میں ہندوستان میں مسلمان ایک سیاسی ووٹ بینک ہے؟ دیکھیے، میں کچھ آپ کی بات سے متفق ہوں اور کچھ سے نہیں ہوں. دیکھیے، جمہوریت ہے، جمہوریت میں صرف مسلم ہی کیوں، ہر طبقہ، ہر فرقہ ووٹ بینک ہوتا ہے. یہ کہنا میں بڑا عجیب سا لگتا ہے، پر لیکن حقیقت کی دنیا میں یہ صحیح بات ہے کہ جمہوریت کا نام ہی یہ ہے، جمہوریت کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ ووٹ پہ ہوتا ہے سب کچھ. جس کی جتنی سنکھیا بھاری اتنا اس کی بھاگے داری، جیسے سنا ہوگا آپ نے. تو ووٹ آپ صرف کہیں کہ مسلم طبقے کو ہی ووٹ بینک سمجھا جاتا ہے، اور بھی ہے، شیڈول کاسٹ ہے، اور بھی جو فرقے ہیں ووٹ بینک ہی ہے سب. پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو جو وعدے کرتے ہیں ان کو آپ ڈیلیور کر پاتے ہیں کہ نہیں. اس کو گمراہ کرنے کی، اور جس طریقے سے آج ایک چلن ہو گیا ہے کہ یو شو دا مون، لوگوں کو سپنے بیچے یا خواب دکھائے اور آج اسے عملی جامہ پہنانے میں دشواریاں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے جمہوریت میں. وی ہیو ٹو ڈرا اے لائن سم ویئر کہ یہاں سے زیادہ فار آر سوشل فیبرک یا ہمارا جو سوشل ساماجک سمرستا ہے یہ نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے، کوئی بھی سیلس مین ہوتا ہے، اپنی دکان پہ ہوتا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کی کوشش یہ رہتی ہے، کاوشیں یہ رہتی ہیں کہ اپنے پروڈکٹ کو اچھے سے سیل کرے. تو یہی سیاسی پارٹیز کا ہوتا ہے، وہ بھی یہ کوشش کرتی ہیں کہ کس طریقے سے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا جائے، تو اس میں وہ وعدے کرتی ہیں. پر میرا یہ ماننا ہے پبلک کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کون ایسے وعدے کر رہا ہے جو اسے پورا کر سکتا ہے یا صرف خواب دکھانے کی بات کر رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کہے تو میں پھر اس بات کو کہوں گا کہ یہاں ہر ایک انسان ووٹ بینک ہے. اچھا بنسل صاحب، یہ ووٹ بینک ہوتا کیا ہے؟ یہ ٹرم وجود میں کیسے آئی اور کب آئی؟ نہیں، یہ آپ ہی لوگوں کی ایجاد ہے. آپ ہی لوگوں نے اس کو کہ ووٹ بینک کہا کہ مسلم، یہ ایک فیشن بن گیا ہے. کیونکہ مسلمز کی پسماندگی کو لے کے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلم ایکٹیوسٹ کہتے ہیں، وہ اس چیز کو لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ صاحب مسلمز کا ووٹ بینک، یہ دکھانے کے لیے کہ اور جو لوگ ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. جبکہ بات حقیقت دیکھیے، جہاں تک آپ مسلم پسماندگی کی بات کہیں گے، میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ پسماندگی ہے، پر آپ اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بھی جائیے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، سر سید احمد خان نے جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعمیر کی تھی تو کیا سوچتا اس سمے، کیا آفٹر 1857 جس طریقے سے بالکل تہس نہس کر دیا تھا مسلمز کو، اور مسلمز کو بالکل برباد، سب جو ان کے پراپرٹیز کانفiscate، تو پسماندگی تو تھی. اور انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی ہندوز ہیپن ٹو بی دا فیوریٹ بلو آئیڈ بوائز آف دا برٹشرز. تو وہ آگے بڑھتے رہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو گیپ رہا وہ انڈیپینڈنس کے بعد وہ رہا. آپ نے لاکھ کوشش کی، سرکاروں نے بھی کوشش کی، وہ نہیں بڑھ پایا کچھ. یہاں اس ملک کا کرپشن اس کے لیے ذمہ دار، جس طریقے سے پالیسیز لوگوں نے بہت پرو ایکٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کی، گورنمنٹ نے کی، وہ
मेन स्ट्रीम से जुड़े, पर लेकिन उसके बावजूद जितना रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। जितना रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। आइए हम यासर अरफात तुर्की साहब की तरफ चलते हैं। यासर साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक एक ऐसे शोबे से है जिसका सीधा सीधा वास्ता सियासत और सियासी नारों से है जी, मैं आपसे पूछता हूं कि ये वोट बैंक होता क्या है और ये पहली बार वजूद में कब आया, और मेरे नाजरीन को ये समझाइए कि वोट बैंक क्या होता है और किस तरह वोट बैंक के रूप में वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं उस टॉपिक पर आऊंगा अभी, लेकिन पहले मैं चाहता हूं जो विवेक बंसल साहब ने अभी बात कही है मैं उसका आपको जवाब देना चाहता हूं। आपने ये बात कही कि सिर्फ मुसलमान ही वोट बैंक नहीं है, यहाँ पे और भी वोट बैंक हैं जो बहुसंख्यक हैं उनका, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि बोलबाला उन्हीं का होता है जो बहुसंख्यक होते हैं। आपने दलित वोट बैंक की बात मैंने ये कही। नहीं कहा कि उनका बोलबाला होता है, मैंने ये कहा कि जमहूरियत की खसूसियत ये होती है और हर फिरका हर तबका चाहता है और जो मेजॉरिटी जिस तरीके से होता है। बिल्कुल सही बात है। मैं बात कर रहा हूँ उस दलित वोट बैंक की जिसका आपने जिक्र भी किया। आज दलित वोट बैंक, दलित का वोट है, उनका राइट है पूरा वोट डालने का, उसके बावजूद आज उनके पास रिजर्वेशन है जो कि मुसलमानों के पास नहीं है, और आज मुसलमानों की तादाद और दलित की तादाद में ज्यादा फर्क नहीं है। मेरा पहला पॉइंट। दूसरा आपका पॉइंट था, आपने जो कहा कि जब 1857 में मुसलमानों को तहस नहस कर दिया और मुसलमानों के साथ जो हालात हुए, जो अंग्रेजों ने जिस तरीके से उन्हें खत्म किया, उसके बाद जो हिंदू लीडरशिप में आया वो कौन सा हिंदू था? वो आप ही की कांग्रेस पार्टी थी जो लीडरशिप में आई। उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया हमारे साथ में, मुझे बताइए। पहली अभी आपने तीसरा कार्ड खेला, यहाँ पर जो खेला है वो तीसरा ये है, आपने मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर आपने सीधा निशाना बीजेपी को मारा है यहाँ पर कि जो हालात इस वक्त हो रहे हैं। आप सीधा सीधा आपने बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन आप बीजेपी की तरफ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। कांग्रेस कितना इससे पीछे है आप मुझे बताइए। हम आजादी के बाद से कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं। मेरा कहने का मकसद ये था कि आपने जो बात कही वोट बैंक नीड्स टू बी डिफाइंड। वोट बैंक तो जिस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा, मैंने ये कहा कि वोट बैंक तो सब हैं। अब आप ये कहना चाहते हैं कि बस सिर्फ और सिर्फ उनको वादे किए गए डिलीवर, देन इस कॉन्टेक्स्ट में हम वोट बैंक की बात करें। मैं इसमें थोड़ा डिफर करना चाहूंगा। मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है कि वोट बैंक अगर हम देखें तो एक जैसे जाकर बैंक से निकाल के ले आए, तो थिंकिंग ये है कि सिर्फ इलेक्शन टाइम पर गिनती के तौर पर, वोट्स के तौर पर, भाई इतने वोट्स हमें मिल जाएंगे, बाकी उन्हें कुछ सर्व करने में इंटरेस्ट ना हो, उनके वेलबींग में इंटरेस्ट ना हो, उनके डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट में इंटरेस्ट ना हो, बस फाइनल इलेक्शन टाइम पे याद करना है। ऐसे किस्म के कंसेप्ट के साथ जब देखा जाता है लोगों को, तो इसे हम एक तरह से समझ सकते हैं कि वोट बैंक है। लेकिन इसमें अगर देखें तो अलग अलग फैक्टर से डराया जाता है जिससे कि उसे बैंक बनाया जाए। किसी को डरा करके पहले दिन से, जब से आज़ादी हासिल हुई और जमहूरियत हमारे यहाँ कायम हुई, उस दिन से हमें सिर्फ ये डराया गया कि अगर आप हमारी तरफ नहीं आएंगे तो ये तुम्हें खा जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। डर की जो राजनीति है, ये डर की राजनीति चली और इस डर ने हमें हमेशा डराया गया और हमें ये कहा कि हमारे में आने से, हमसे मिलने से हमें आप वोट देंगे तो आपका हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम आपको एक अच्छा नेशनल तस्लीम करेंगे। और जबकि हमारे साथ हुआ ये कि जहां हम थे वहां से हम कितने पीछे आ गए। आज हमारा नौकरियों में, सरकारी मुलाजमत में, आर्मी में तो हम 1% भी नहीं है। अच्छा फरहद अली साहब, मैं यहाँ इस चीज को इस तरीके से हम मुसलसल पिछड़ते जा रहे हैं। हम एजुकेशनली पिछड़े, लेकिन हमारे साथ मुसलसल हमें वादे किए गए। अगर जमहूरियत झूठ का नाम है तो ऐसी जमहूरियत किस काम की? बिल्कुल सही बात। अगर जमहूरियत में झूठे वादे किए जाते हैं और जमहूरियत झूठ में मुनसर है तो ऐसी जमहूरियत को हम नकारते हैं। हम सिर्फ सच की जमहूरियत को मानते हैं। दूसरी बात सच्ची अगर जमहूरियत है तो जो वादे करे जाए वो पूरे करे जाए। जो हमसे वादे किए गए थे, जो हमें जहाँ खड़ा किया गया था, वो वादे पूरे होने चाहिए थे, वो कोई वादे पूरे नहीं हुए। आज हमारी हालत दलित से कहीं बदतर हो गई। सच्चर कमेटी रिपोर्ट सी गवाह है। आप या मैं नहीं कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट ही बात कर रहा हूं। नाजरीन, गुफ्तगू अपने इंतहाई दिलचस्प मकाम पर है, लेकिन आप जानते हैं कि ब्रेक हमारी मजबूरी है। आप कहीं जाइएगा मत, हम अभी वापस लौटते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं आपके रब के अच्छे अच्छे नाम? क्या आप जानना चाहते हैं अपने रब की आला आला सिफात? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना जानिए शेख नूरुल हसन मदनी के साथ अल्लाह ताला के मुबारक व पाक नामों और सिफात की खुसूसियात, हर सनीचर रात 8 बजे सिर्फ
i+ TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। सिर्फ i+ TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे जिस हिदायत और इल्म के साथ मबूस फरमाया है, उसकी मिसाल उस बारिश की सी है जो जमीन पे बरसी। उस जमीन का एक हिस्सा जरखेज था जिसने पानी अपने अंदर जज्ब कर लिया, और घास और बहुत सी सब्जियां उगाईं, जबकि उसका एक हिस्सा बंजर था जिसने पानी जज्ब तो नहीं किया, ताहम रोक लिया। उस पानी से अल्लाह ताला ने लोगों को फायदा पहुंचाया। लोगों ने उससे पानी पिया और पिलाया और खेतों को सैराब किया। वो बारिश जमीन के एक और हिस्से पर भी बरसी जो चटियल मैदान था, न पानी रोकता था और न घास उगाता था। ये पहली मिसाल उस शख्स की है जिसने अल्लाह के दीन की समझ बूझ हासिल की, और अल्लाह ताला ने इस इल्म और हिदायत से उसे नफा पहुंचाया जिसके साथ मुझे भेजा। सो उसने खुद भी दीन सीखा और दूसरों को भी सिखाया। और ये दूसरी मिसाल उस शख्स की है जिसने इस इल्म और हिदायत इलाही की तरफ अपना सर भी नहीं उठाया और ना ही हिदायत इलाही को कबूल किया जिसके साथ मुझे भेजा गया। अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मैं एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूं आपके प्रोग्राम हालात में ब्रेक के बाद। आइए हम अपने इस खूबसूरत मौजू को आगे बढ़ाते हैं। बंसल साहब, फरहत अली खान साहब ने बहुत सीरियस एलिगेशंस और सीरियस इल्जामात लगाए हैं आपकी पार्टी के ऊपर, और आपने अभी कहा कि वोट बैंक झूठे वादे करने का नाम बन के रह गया है। तो इस हिंदुस्तान में, इस आजाद मुल्क में, आजादी से लेके अब तक 65 सालों में सबसे ज्यादा वादे कांग्रेस ने किए। जी बिल्कुल 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 सही बात है। वादे किए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपको उसका एक बैकग्राउंड भी देखना होगा कि कितना डिलीवर हुए, कितनी क्या उस समय मौजूदा हालात थे। और कांग्रेस ने इस मुल्क में हमेशा एम्फसाइज किया सेकुलर फैब्रिक, इस मुल्क के गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने की बातें की,
اور ہم نے کسی کو ڈرایا نہیں. یہی پریشانی ہے کہ سیکولرزم کا جو کاپی رائٹ ہے وہ کانگریس کے ہاتھ میں ہے. نہیں دیکھیے، ایک تو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ہم ڈراتے آئے، مطلب یہ بہت سیریس آپ الزام. بڑے سلیقے سے ہر کام بانٹ رکھا ہے. بی جے پی مارے گی اور کانگریس ہمیں سپورٹ دے گی، ٹھیک ہے بھائی آپ دبے کچلے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیے، آپ کا کوئی نہیں تو ہم آپ کے ساتھ میں. دیکھیے آپ کے سیریس الزامات، میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں. جی میں سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں، سجیشن میرا یہ ہے کہ ہم سب آج جو جمع ہیں اور بیٹھے ہیں، کیوں نہ ہم اس اپارچونٹی کو یوز کریں 2 آبجیکٹیوز حاصل کرنے میں. یہ ڈسکشن کے اینڈنگ میں اگر یہ 2 چیزیں ہمارے ناظرین کو حاصل ہو گیا تو ایک بہت ہی ویلیوبل ڈسکشن ہو جائے گا. نمبر 1 یہ کہ جو ووٹ بینک بن جاتا ہے اسے یہ کاؤنسلنگ مل جائے، ایسی کچھ باتیں مل جائے کہ وہ ووٹ بینک نہ بنے، اور جو ووٹ بینک لوگوں کو بناتا ہے اسے کچھ ایسی باتیں مل جائے کہ وہ ووٹ بینک لوگوں کو نہ بنائے. زید خالد پٹیل صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ آج اگر ہم لوگ یہاں اکٹھے ہو کے کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں اور ناظرین سے دو بدو بات چیت کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی مقصد ہونا چاہیے جو ہے، اور مقصد یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عوام کو یہ سمجھ میں آئے کہ ووٹ بینک ہوتا کیا ہے، جان بوجھ کے یا بغیر جانے بوجھے وہ کس طرح بحیثیت ووٹ بینک آج سے نہیں پچھلے 67 سالوں سے استعمال ہوتے رہے ہیں، آئندہ نہ ہوں، اور اگر ہوں تو اس کا کوئی سیاسی فائدہ اٹھائیں جس سے یہ طبقہ ترقی کر سکے. آئیے اپنے اس ٹاپک کو اور اپنی اس بحث کو اس طرف موڑتے ہیں. سب سے پہلے ہم زید خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں. زید بھائی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سیاسی ووٹ بینک کی جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں، ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج 1956 میں پہلی بار ہندوستان میں یہ لفظ استعمال کیا گیا، ووٹ بینک. میں رائٹر کا نام بھول رہا ہوں، کوئی رائٹر تھے، ان کی ایک رپورٹ تھی ساؤتھ انڈیا کے، انہوں نے پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا اور ہوتے ہوتے 10-20 سالوں میں یہ ہندوستانی سیاسی ڈکشنری میں اڈاپٹ کر لیا گیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ ووٹ بینک یعنی لوگوں کو اکٹھا کر دینا یا اکٹھا ہونا اور ایک ساتھ اکٹھے ہو کے کسی کے کہنے پہ یا کسی کے اشارے پہ یا کسی کے ورغلانے پہ یا کسی کے لالچ دینے پہ کسی ایک طرف ووٹ کر دینا اور اس سے کسی بدلے کی خواہش رکھنا، اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اس قوم سے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا اسلام جس اتحاد کی بات کرتا ہے وہ اتحاد کہیں اس ووٹ بینک بننے میں نظر آتا ہے کیا؟ جی دیکھیے، اسلام تو سنسیئرٹی سکھاتا ہے، اسلام تو یہ سکھاتا ہے ٹرو سروس ٹو مینکائنڈ. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسانوں کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا نیک کام ہے، اور دنیا میں جو اچھا کام کریں گے اس کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے اور آخرت میں گارنٹیڈ دے گا. تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر کوئی پارٹی ہے جو لوگوں کو اس نظر سے دیکھتی ہے کہ کیسے ہم ان کو ووٹ بینک بنائیں، کیسے ٹائم بینگ ہم ان کے ووٹس لے لیں، اگر وہ ایسے سوچنے کی جگہ اگر یہ سوچتے کیسے ہم انہیں سرو کریں، کیسے ہم لوگوں کی خدمت کریں، کیسے ہم سب کی بھلائی کریں، تو انہیں پاور میں تو آنا ہی ہے. انہیں پاور میں آنا ہے اور پاور میں لانگ ٹرم تک لاسٹنگ پاور میں آنا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز سے میں بنسل صاحب سے بالکل سہمت ہوں کہ صرف مسلمز کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ ایک طرح سے دیکھیں گے تو جب ہندوؤں کے اندر ہیٹریڈ ایک پیدا کی جاتی ہے اور جب ہیٹریڈ پیدا کر کے اس بنیاد پر ان کے ووٹس کو انکیش کیا جاتا ہے، نہ کہ ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر، نہ کہ کچھ پروگریس کی بنیاد پر، بٹ بیکاز آف ہیٹریڈ کی بنیاد پر، یا ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے ہیٹریڈ کریٹ کر کے جب کیا جاتا ہے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو انہیں بھی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ان کا خود کا بیکورڈنس، ان کی خود کی بیکورڈنس، بلکہ اس کنٹری کی بیکورڈنس کی وجہوں میں سے یہ بھی وجہ ہے. بالکل اسی طرح کسی کو پیسے دے کر جب خریدا جاتا ہے، لوگ اپنے شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے لانگ ٹرم بینیفٹ بیچ دیتے ہیں. لانگ ٹرم 5 سال کے بینیفٹ کو شارٹ ٹرم کچھ پیسوں کے لیے بیچ دیتے ہیں. کبھی کبھار کوئی ریجن کی بنیاد پر ووٹ بینک ہوتی ہے، کوئی کاسٹ اینڈ کمیونٹی کی بنیاد پر ووٹ بینک ہوتی ہے. اور یہ ووٹ بینک سسٹم کی وجہ سے آج کنٹری کا اتنا زیادہ جو ہم بیکورڈ ہیں، وہ اس کی وجہوں میں سے ایک بہت بڑی وجہ ووٹ بینک پالیٹکس ہی ہے. چاہے وہ ٹرمنالوجی کبھی بھی انوینٹ ہوئی ہو، لیکن یہ کنسپٹ تو بہت پرانا، جب سے پالیٹکس چل رہی ہے تب سے یہ کنسپٹ اس طرح سے لوگوں میں پایا جاتا ہے. میں فرض صاحب ٹوک رہا ہوں آپ کو، میں بہت زیادہ حیران ہوں، زید خالد صاحب کی بات سے بات نکلتی ہے کہ میں بہت زیادہ حیران ہوں کہ ہندوستان کی آبادی کی سب سے بڑی مائنورٹی، یا میں یہ کہتا ہوں کہ سیکنڈ بگیسٹ میجورٹی مسلمان 13 سم تھنگ جو ہیں 13.4 یا 5%، ان کا خوف دکھا کے میجورٹی کو استعمال کیا جا رہا ہے. ہاں کم بنسل صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ فرض صاحب آپ کا تعلق ایجوکیشن اور امپاورمنٹ سے ہے، آپ بتائیے کہ وہ کیا کارن ہیں، وہ کیا ریزنز ہیں کہ یہ ایک بڑا طبقہ چھوٹے سے ڈرایا جا رہا ہے اور چھوٹا طبقہ بڑے سے ڈرایا جا رہا ہے؟ یہ لوگ ڈر کیوں رہے ہیں؟ دیکھیے، ہمیشہ بڑا طبقہ کبھی خوف میں نہیں رہتا. جہاں میجورٹی زیادہ ہوتی ہے وہ خوف میں نہیں، وہ اطمینان سے رہتے ہیں. جو مائنورٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ خوف میں رہتی ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا حق، جو بھی طاقتور ہوتا ہے، شروع سے اصول چلا ہے، طاقتور نے کمزور کا حق مارا ہے، اور یہی لڑائی چلتی چلی آئی ہے. ہمیشہ کمزور ڈرتا رہا، اور کمزور کو طاقتور لوگوں نے، کیونکہ طاقتور میں بھی کئی طبقے تھے، ان طبقوں میں یہ ہوا کہ ہمیں اپنی طرف اس کو لیں گے. کیونکہ میجورٹی میں بھی اس طرح کا تھا کہ اس میں کئی پارٹیز تھی، ان پارٹیز نے اپنی طرف سیکنڈ نمبر کی جو میجورٹی تھی اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ان لوگوں سے ڈرانا شروع کرا، اور یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہیں،
اگر تم ہماری طرف نہیں آتے ہو تو تمہارا تحفظ، تمہاری فلاح بہبود ہم میں ہے، ان میں نہیں ہے. ہمیں لالچ دیے، بالکل ہمیں لالچ دیے جی، اور یہ کہا کہ ہم تمہیں ایجوکیشنلی، فائنینشلی اور اپنے ملک میں حصے داری برابر دیں گے جتنا تمہارا حق ہے. ہمیں آج جتنا پرسنٹیج ہم ہیں، جتنا آزادی میں ہمارا تعاون رہا، جتنا ہم ریونیو دیتے ہیں، ہماری حصے داری اس کے مقابلے میں 2% بھی نہیں ہے. ہم نے کانگریس کو ہمیشہ سپورٹ کیا اور کانگریس کے چھلاوے میں ہم ہمیشہ آئے، اور آج بھی ہم ایسی سچویشن میں ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں دکھائی دیتا. بالکل. دوسری بات اس میں یہ ہوگی کہ بنسل صاحب جواب دیں. بنسل صاحب، بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں کانگریس پہ، اور اس لیے ہے کہ پورے 65-67 سال اس قوم نے کانگریس کو اپنی ایک پیرنٹ باڈی سمجھ کے اس کا ساتھ دیا. 1947 سے لے کے آپ کم سے کم 1989-90 تک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ووٹ بینک بن کے باقاعدہ ایک کانگریس کا حصہ بن کے ساتھ میں رہی. ایلیگیشن یہ ہے کہ اس کا استحصال کیا گیا، ایکسپلائٹ کیا گیا. لیکن ان 67 سالوں میں کانگریس نے اس قوم کو کیا دیا؟ دیکھیے، سب سے بڑی چیز ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں دانش صاحب، کہ جہاں تک آپ دینے کی بات کر رہے ہیں تو بہت سے طبقے اس بات کو کہہ سکتے ہیں اس ملک میں آزادی کے بعد انہیں کچھ نہیں ملا. بہت سی مثال دے دیجیے. میں مثال بھی دیتا ہوں. آپ شیڈول کاسٹ کو ہی آپ اگر لے کے چلیں گے تو ڈسپائٹ دا ریزرویشن جو ان کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پایا ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ صاحب کانگریس نے کیا نہیں مل پایا شیڈول کاسٹ کو؟ نہیں، جو آپ ان کی پرسنٹیج آج بھی دیکھیے، انٹچیبلٹی اس کے باوجود کی کانسٹیٹیوشن نے بین کی ہوئی ہے. کیا انٹچیبلٹی آج نہیں چل رہی ہے اس ملک میں؟ آپ یہ بتائیے کہ جو انٹچیبلٹی کو پریکٹس کر رہا ہے کیا صرف بی جے پی والا ہے؟ کیا کانگریس میں نہیں؟ کانگریس میں یہ نہیں کہہ رہا. عوام کے ایک جو ذہن ہے وہ جس طریقے سے آزادی کے 70 سال بعد آج گلوبلائزیشن ہو رہا ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے. ذہن نہیں لوگوں کے جتنے کھلے ہونے چاہیے، اور یہی وجوہات ہے کہ آج جس طریقے سے کمیونل وائلنس اور اس طریقے کے جو چیزیں آتی رہی ہیں یا ہوتی رہی ہیں. سر میں بنسل صاحب ایک منٹ آپ کو بتانا ٹوک رہا ہوں، آپ کی بات سے بات نکل رہی ہے. میں آپ کو ایک منٹ ٹوک رہا ہوں. جب ہم بات کرتے ہیں مسلم ووٹ بینک اینڈ ادرس کی، 13.5% اور باقی بچی ہوئی پرسنٹیج، تو باقی بچی ہوئی پرسنٹیج میں سب لوگ آ جاتے ہیں. پوری ادر دین مسلم کمیونٹی آ جاتی ہے. تو اگر ہم وہاں دلت کی بات کریں یا کوئی اور طبقے کی بات کریں، یقیناً انہیں نہیں ملا تو ملا بھی بہت کچھ ہے. میں یہ جاننا، ایک منٹ سر، آپ نے کہا کہ میرا سمپل سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا، ابھی کی زبان سے ایک بات ادا ہوئی کہ اگر ریزرویشن کو چھوڑ دیں تو اور دلتوں کو کیا ملا. میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو یہ ریزرویشن بھی نہیں ملا. میرا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ خوف کی وجہ سے ایک پرٹیکولر پارٹی کو چوز کرتے ہیں، ناٹ بیکاز آف آگے کے پروسپیکٹس، وہ پارٹی آگے کیا پرومس کر رہی ہے، بس صرف ایک پروٹیکشن کی بات ہوتی ہے. تو کہنا تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں رہ کر پروٹیکٹڈ تھے. پروٹیکشن اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ بات کو سمجھنا، جب تک کمیونٹی یہ بات نہیں سمجھے گی نا تب تک صحیح ڈیسیژنز نہیں لے پائے گی. 5 سال بعد الیکشن کے ٹائم پہ سب یہ باتیں آتی ہیں، ووٹ بینک پالیٹکس وغیرہ. یہ ایک 5ویں سال کا ڈیسیژن نہیں ہے، یہ 5 سال کی باتیں ہیں. دیکھیے، مسلمان نے اپنی لیڈرشپ شروع سے ہی کانگریس کے ہاتھ میں دی. جی، یہ شروع کی بات ہے. آپ کا اوپر ہم نے پورا اعتماد کیا، اور اس اعتماد کو آپ نے ہمیں کہاں پر پہنچا دیا. ایک چیز انہی کی طرز پہ صوبائی حکومت، جتنی صوبائی پارٹی ہیں، انہوں نے کیا کر رکھا ہے کہ ہم سے جو وعدے کرتے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اس کا امپلیمنٹ کرتے ہیں. امپلیمنٹ ایسے بھونڈے انداز سے کرتے ہیں کہ انہی کا ایک آدمی جاتا ہے ہائی کورٹ پہ اس کو ریٹ کر دیتا ہے. آج مسلمانوں کی لوکل لیڈرشپ ہے جو کانسٹیٹیوئنسیز کے جنہیں ٹکٹس ملتے ہیں، وائی دے آل آر آلویز سبمیسیو سیکولرز. سبمیسیو سیکولرز آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ جو آواز نہیں اٹھا سکتے وہ اپنے آپ کو سبمیشن کر رہے ہیں کہ ہمیں غلام قوم ہے، ہم آپ کے سامنے اپنا ووٹ بینک لا کر آپ کو دے رہے ہیں. وی ڈونٹ ہیو دیٹ کریج ٹو اسپیک. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل